الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ برادران اسلام اور خواتین اسلام کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے، دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے اس مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے جو بھائی لبنان میں، سیریا میں، عراق میں، یمن میں، ایران میں پھنسے ہوئے ہیں، مصیبتوں کی گھڑی جھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کرے۔ چاند دیکھنے کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ ہم لوگ تو بادلی کی وجہ سے چاند نہیں دیکھ سکے، اللہ کی رحمت بھی برسنے لگی، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن جیسے خبر پا کر یا چاند دیکھ کر روزہ شروع کرتے ہیں، تو اس طرح ہم تو چاند تو نہیں دیکھے، چاند کی خبر پائے، دعا پڑھ لے۔ ہر مہینہ پڑھنا چاہیے، رمضان کی بھی دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ہلال خیر وبرکہ ربی وربک اللہ۔ چاند کو دیکھیں تو ربی و ربک اللہ، تیرا بھی رب ہمارا بھی رب اللہ ہے۔ ہم نے پڑھ لی یہ دعا بارہ۔ رمضان المبارک شروع ہو گیا، سب کے چہروں پر یہ خوشی ہے، سب بہت ہی مبسوط ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ کچھ لوگ کھا کر خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بھوکے رہ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ وہی ہے کہ مومن بھوکے رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہاں چند باتیں عرض کر کے پھر کچھ باتیں تفسیر کے متعلق بیان کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح اگر پورے مہینے کی پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تراویح پڑھنے کے لیے یہ تو یہ یقین ہونا چاہیے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی نے اس کو ہمارے لیے سنت قرار دیا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ اگر ایسا ارادہ ہوگا تو یقیناً آدمی پوری تراویح پڑھے گا۔ پوری تراویح کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ پوری تراویح شروع سے آخر تک امام کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ پوری تراویح۔ یہ نہیں کہ بیٹھے رہے، جب ذرا سا امام صاحب کھینچے، ہاں رکوع کرنے والے ہیں، جلدی آ کے رکوع میں شامل ہو گئے، یہ تراویح پوری نہیں ہے۔ اس کا خیال کرو۔ آپ کو طاقت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھ سکتے، طاقت نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے، تراویح میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن نماز سے باہر بیٹھے رہ کر آخر میں شامل ہو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جس مسجد میں آپ پڑھتے ہیں اسی مسجد میں تراویح پڑھیے۔ ایک دن یہاں، ایک دن وہاں، ایک دن وہاں، ایسے مت کیجئے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ 29 یا 30 تراویح مکمل پڑھیں۔ میں نے کہا کہ پوری تراویح پڑھے تو اللہ کو نام معاف فرماتا ہے، اور پوری تراویح میں یہ بھی ہے کہ آدمی پورے 29 یا 30 تراویح پڑھے۔ اچھا، نیند آنے لگتی ہے نماز، اب تو ذرا کم،
چند دنوں کے بعد زیادہ کھانے کا اثر ہوتا ہے نا، زیادہ کھاتے ہیں زیادہ نیند آتی ہے۔ نیند آنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آدمی بہت تھکا ہوا ہے، نیند آتی ہے۔ دوسری وجہ کہ بہت کھایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی نیند آتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ کچھ سمجھ میں آتا نہیں، خالی آواز آتے رہتی امام صاحب کے پڑھنے کی، اس کی وجہ سے بھی نیند آتی ہے۔ اس لیے نماز میں کیا کرنا، جب شروع کرے نماز تو ہمیشہ یہ سوچتے رہنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہم کو انعام دے گا، کیا کیا سب ہم سوچ سکتے ہیں وہ سوچتے رہیں۔ جن کو معنی مطلب معلوم ہے وہ غور کرتے رہیں گے، کیا پڑھے، کون سی آیت پڑھے، کیا بولتا ہے اللہ، یہ۔ اور دوسرا یہ کہ صاحب ہم امام صاحب پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ہم کو، عربی نہیں معلوم، سوچتے رہیں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ انعام دے گا، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، ایسے ہی سوچتے رہیں۔ اور سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، دعا کریں اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر، ہماری محتاجی دور کر، ہمارے بیماروں کو دور کر، ہماری پریشانی دور کر، کیا کیا سب بولتے رہیں گے، ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہیں۔ یہ تو نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو بہت اونچا تصور۔ دوسرا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، جب ہم اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم ایسے بھی نہیں کریں گے، ایسے بھی نہیں کریں گے، ادھر بھی نہیں، ارے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ جب ہم اللہ کے ساتھ رہیں گے نیند نہیں آتی، بالکل اس سے غافل ہو کے آدمی سنتا رہے گا، 2-4 رکعت کے بعد سونے لگے گا۔ اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو انعام دے گا، اللہ نے نماز فرض کی ہے، ہم کو کتنی خوشی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کیا کیا سب اس طرح اللہ کے متعلق آپ سوچ سکتے ہیں، سوچتے رہیں۔ ہاں، اور سجدے میں خوب دعا کیجئے، اور تشہد میں بھی خوب دعا کیجئے۔ آخر میں رکوع میں دعا نہیں کر سکتے، یہ سوچئے کہ صاحب میں جھکا ہوں لیکن اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، وہ عظمتوں والا ہے، ایسا کچھ بھی۔ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن رہتا ہے نا، تب تھکن بھی نہیں، زیادہ کھائے رہتے بھی نیند نہیں آتی، ایسا ہوتا ہے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے نیند چلے جاتی ہے۔ عورتوں کے متعلق یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، خوشی کی بات ہے، آنا چاہیے اور توجہ سے تراویح پڑھنی چاہیے۔ چند باتیں عورتیں یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آنے کے بعد جگہ نہ گھیریں، جس کو جگہ پکڑنا بولتے نا۔ ایک عورت آئی، 2-3 آدمی کی جگہ پکڑ کر رکھ لی، اور ہماری بہن آتی، ہماری خالہ آتی، ہماری پھوپھی آتی۔ اللہ کے گھر میں کسی کی جگہ پکڑنے کی اجازت نہیں۔ کوئی آدمی بیٹھا ہے مسجد میں، پیشاب آ گیا، ضرورت آ گئی، تھوکنے گیا، جو رومال وغیرہ رکھ کر جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کوئی مسجد سے اٹھ کر جائے پھر آئے تو اس کی جگہ وہ ہے، لیکن دوسرے تیسرے آدمی کے لیے جگہ گھیر کے رکھنا، پکڑ کے رکھنا، یہ جائز نہیں، اس کا خیال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں باتیں بہت کرتی ہیں، تراویح پڑھتی کم ہیں، باتیں بہت کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے درخواست یہ ہے گھر میں بیٹھ کر بات کریں، مسجد میں آ کر بات کرتے رہیں گی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ مسجد کو آتے ہیں ثواب کمانے کے لیے، لیکن آپ کے گناہ کما کے جاتی ہیں، مت ایسا کیجئے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کا خیال کیجئے۔ تو عورتیں آتی ہیں نماز پڑھ کے سکون سے جانا چاہیے، باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں نماز کی ادھر ہوتے رہتی ہے، وہ قرآن پڑھتے رہتی ہیں، نماز یہاں ہوتے رہتی ہے تو پیچھے بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کوئی ضرورت نہیں نا۔ آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو گھر میں قرآن پڑھیے نا، مسجد میں قرآن پڑھنے سے کیا زیادہ ثواب ملتا کیا؟ نہیں، آپ گھر میں جا کے قرآن پڑھیے، نماز ہو رہی ہے آپ پیچھے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہیں۔ ان سب باتوں کا خیال رکھیں۔ کچھ عورتیں بچوں کو لاتی ہیں، چھوٹے بچے، چھوٹی بچیاں، دودھ پینے والے بچے بچیاں روتے ہیں، ان کو اٹھا کے گود میں رکھ لیں نماز پڑھتے پڑھتے۔
बाजू खड़ा करे, रोते रोते छोड़ नहीं छोड़े, उनको उठा के गोद में रख लेना, तसल्ली हो जाती है। बच्चे रोना बंद कर देते, रुकू को गए तो फिर उनको नीचे रखे, फिर रुकू से उठ के सजदे गए, फिर उठे तो फिर रख लिए और तशहुद में गोद में बैठा लो। क्या ऐसा सब करे तो जायज़ है? क्या जायज़ है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, आपकी नवासी उमामा आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उठा के नमाज पढ़े, रुकू को गए तो रखे, फिर खड़े हुए तो फिर उठा के गोद में रख लिए, पढ़ाए फ़र्ज़ नमाज। अल्लाह अकबर, देखो ऐसा किए। इसी से लोगों ने ये भी समझा कि बच्चों के या बच्चियों के, छोटे बच्चे बच्चियों के कपड़े नापाक भी हों तो उसका असर हमारी नमाज पर नहीं पड़ता। गीला है पेशाब, हाँ जब असर पड़ेगा, वरना पेशाब हुआ कुछ भी हो, छोटे बच्चों का क्या मालूम हमको। तो ऐसी औरतें जो बच्चों को लाती हैं, रोने ना छोड़ें। अगर बच्चे बच्चियां रोती हैं, गोद में उठा के रख लें, और तशहुद में बैठे तो गोद में बैठा लें। ये कोई भी बुरी बात नहीं है, नमाज के ख़िलाफ़ नहीं है, इसका औरतों को ख्याल करना चाहिए। तीसरी बात औरतों के मुतालिक, पांचवी बात यह है कि कुछ औरतें खाने पीने की चीज़ें लाती हैं, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। ये क्या मेला है? ये क्या है? ये यात्रा है? खाती, बच्चों को चॉकलेट दिया, फलां दिया, और सब जाके देखें तो मालूम हो कि सब वो लड़ाई का मैदान है, वो मुरमुरा गिरा है, वो फुटाने गिरे हैं, वो फली के बीज गिरे हैं, वो चॉकलेट के कागज़ गिरे हैं। क्या ये अल्लाह का घर गंदा करते? नाउज़ुबिल्लाह, कितना गुनाह कमाते औरतें, बहुत गुनाह कमाते, सवाब के महीने में गुनाह कमाते। ये क्या तरीक़ा है मस्जिद में लाके खाने का? पिकनिक को है क्या? कैसी औरतें हैं भाई ये। पहले दिन ही में सारे बातें कह देता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साहब अगर इसमें कंट्रोल नहीं हुआ, मस्जिद का दरवाज़ा औरतों के लिए हम बंद कर देंगे। रोज़ ये करते, नमाज पढ़ने तो आते नहीं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ऐसी औरतें आती ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब मालूम होता ना, औरतें सब करती हैं, अल्लाह के रसूल औरतों को मना कर देते, नहीं आना मस्जिद को। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, क्या करती थी औरतें? फैशन करके आती थी, फलां करके आती थी, उस पर ये सब वो फुटाने मुरमुरे नहीं खाती थी, हाँ उसका भी ख्याल कीजिए। और बैठ के पीछे बात नहीं करती थी औरतें, और उसी तरह पीछे बैठ कर कुरान नहीं पढ़ती थी। वो जो फैशन करके आती थी ना, उनको बोली तो बहरहाल अल्लाह को तो मालूम था औरत ऐसा हो जाएंगी, फिर भी अल्लाह ने इजाज़त दी। आखिरी बात यह है औरतों के लिए, मस्जिद को आए तो सीधे सादे लिबास में आइए, फैशन करके मत आइए, इत्र वगैरह लगाकर मत आइए, स्नो काजल लगाकर मत आइए, इसका भी ख्याल कीजिए। मस्जिद में आने के बाद कपड़े सेलेक्ट करना, जेवर सेलेक्ट करना, कौन क्या पहनी है, कौन क्या ओढ़ी है, ये सब मत कीजिए। अल्लाह के घर में अल्लाह के वास्ते आइए, अल्लाह के सामने खड़े रहिए, अल्लाह के सामने आजिज़ी कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक आपको सवाब मिलेगा, वरना तो रमज़ान में गुनाह कमाना छोड़ दीजिए। हमारे कुछ भाई ऐसे भी रहते हैं कि साहब वितर की नमाज होती है, इतने मजबूत ताकतवर हैं कि 20-25 साल के नौजवान खड़े रहते हैं, 2 रकात नहीं पढ़ते, 1 रकात नहीं तब आते, तब भी कब रुकू को जाते नहीं तब 1 रकात वितर जायज़ है ना। अरे इमाम 3 रकात पढ़े तो इमाम के साथ 3 रकात पढ़ना, आप अलग जाके 1 रकात पढ़ लो घर में। यहाँ 8 रकात पढ़े नहीं, 1 रकात पढ़ते, क्या इमाम के साथ क्यों पढ़ते? अलग पढ़ो 1 रकात जाके, घर में पढ़ लो, कहीं भी जाके पढ़ लो। इमाम जब 3 पढ़ाते हैं तो आपको भी 3 रकात पढ़ना चाहिए। 1 रकात में इमाम के साथ शामिल हो तो फिर उसका 2 रकात अलग से भी पढ़ना, इसका ख्याल करना चाहिए। ये सब मसाइल चूँकि ज़रूरी थे बयान के ताल्लुक़ से, मस्जिद की हाज़िरी के ताल्लुक़ से, इसलिए हमने चंद बातें आपके सामने ये रखी, इसका ख्याल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद की तफसीर तकरीबन 45 मिनट, पौना घंटा होती है।
اور جب وہ آخری عشر آتا ہے تو طاق راتوں میں 1.25 گھنٹہ بیان ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہوتا تو مجھے نہیں معلوم۔ ہمارا یہ معمول ہے، کوشش کریں گے سب اتنا ہی 1.25 گھنٹے میں 50 منٹ میں بیان ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے گا، توفیق دے گا، آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ قرآن مجید سے محبت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا۔ قرآن مجید کو عزت کرنے کی کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ صاحب قرآن مجید جب بھی پڑھنا چاہے وضو کرنا چاہیے، آدمی کو باوضو پڑھنا چاہیے۔ جب اٹھا کر پڑھتا ہے، یاد ہے وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتا، یہ ایک عزت قرآن کی۔ یہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، یاد ہے لیٹ کر بھی پڑھ سکتے، سوتے سوتے پڑھتے پڑھتے سو سکتے، لیکن جب پڑھتے ہیں قرآن تو ادب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سو کے اٹھ کے قرآن ایسے کر کے پڑھتے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ادب یہ ہوا، اور ایک ادب یہ بھی ہوا قرآن مجید کا، آہستہ آہستہ پڑھیں، جلدی 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 نہ پڑھیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ کوئی شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے، قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، سنبھل کے سوچ کے پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آدمی اگر معنی مطلب جانتا ہے تو بہت اچھا ہے، معنی مطلب کے ساتھ پڑھیں۔ ایک اور ادب قرآن کا یہ ہے، جب نیند آتی ہے تو قرآن نہ پڑھے، بند کر کے سو جائے، پھر اٹھ کے بعد میں پڑھے۔ نیند کی حالت میں قرآن پڑھتے رہنا وہ جائز نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو آدمی قرآن کی عزت کا یہ سب مطلب ہے۔ آخری قرآن کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جب بیان ہوتا ہے، تفسیر مطلب، اس کا بھی احترام کرے، سنے۔ ٹائم تو ہمارے پاس اللہ نے بہت دیا نا، 24 گھنٹہ دیا۔ ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم 2 گھنٹہ زیادہ دیتے ہیں، 2.5 گھنٹہ زیادہ دیتے ہیں، وہ بھی ٹائم اللہ کا دیا ہوا ٹائم ہم اللہ کو دیتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی ایک عزت یہ بھی ہے کہ تفسیر کا بیان سنے، جہاں تک ہو سکے سننا چاہیے۔ کوئی ضرورت پیش ہے تو آدمی چلا گیا، کوئی بات نہیں، اس لیے اس کا خیال کیجیے۔ قرآن اللہ کا کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ اللہ نے اتنی پیاری کتاب کسی نبی کو نہیں دی۔ سب اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یہ سب اللہ کی کتاب۔ اور بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی۔ ہم کو تو 4 معلوم، اور 100 کا نام معلوم نہیں ہم کو۔ البتہ صحف ابراہیم و موسیٰ اللہ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے، ہم کو نہیں معلوم کون سے صحیفے ہیں، تو بہرحال 4 کتابیں تو ہم کو معلوم ہے۔ سب سے بہترین کتاب اللہ کی قرآن مجید، وہ بھی بہترین کتاب، تورات اپنے زمانے میں، انجیل بھی اپنے زمانے میں بہترین کتاب۔ اب اللہ کی کیا مصلحت تھی؟ سب کتاب اللہ اٹھا لیا، کچھ بھی دنیا میں باقی نہیں سوائے قرآن کے۔ یہ اتنی برکت والی کتاب ہے، قیامت کے قریب تک زندہ رہے گی۔ یہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، ایک ہی کتاب۔ باقی کتاب اللہ نے بھیجی پھر بلا لی۔ یہ اس کتاب کو اللہ نے خیر و برکت کی کتاب ہے نا، ہمیشہ کے لیے رکھ دیا۔ اتنی برکت کی یہ کتاب ہے، اس کو سوچیے۔ سب سے مقدس فرشتے اس کتاب کو لائے، سید الملائکہ بن گئے جبریل علیہ السلام، فرشتوں میں سب سے بڑے۔ یہ کتاب سب سے بڑی کتاب نا، اس کو لانے والے فرشتے سب سے بڑے۔ اگرچہ کہ سارے صحیفوں کو ابراہیم علیہ السلام، جبریل علیہ السلام ہی لائے، لیکن خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ نے کہا قل نزلہ روح القدس، اس کتاب کو جبریل علیہ السلام لا کے پہنچائے ہیں، ایسا اللہ نے کہا۔ یہ جس نبی پر نازل ہوئی وہ سید الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار۔ جس امت کو اللہ نے یہ قرآن دیا وہ خیر الامم، ساری امتوں میں پیاری امت۔
جنت کی زبان اللہ نے اس کو بنا دیا. عربی زبان دنیا کے سب سے پرانی زبان اور سب سے بہترین فصیح زبان. قرآن ہر طرح برکت ہی برکت، برکت ہی برکت. جو بھیجا وہ تو برکت ہی برکت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، وہ سارا پا اس کی برکت ہم کو سب مل رہی ہے قرآن کے ذریعے. لہذا قرآن کا سننا پڑھنا سب ثواب ہے. اور رمضان کے مہینے میں قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے. وہ سب جمعے کے بیان میں آپ سنتے رہتے ہیں. آج ایک پارہ پڑھا گیا سورہ بقرہ. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، تو دوسری صورت کا نام ہے سورۃ البقرہ. اس کا ایک جز پڑھا گیا. ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. ایسی پیاری کتاب بھی اللہ نے کسی کو نہیں دی، اور قرآن میں ایسی پیاری سورہ بھی نہیں ہے دوسری. اگرچہ کہ قل هو اللہ احد کی فضیلت بہت ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کی صورت بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے وہ سورہ رکھی گئی، سب سے چھوٹی بھی نہیں، سب سے بڑی بھی نہیں. 7 آیتوں کی سورہ اللہ نے سب سے پہلے اس کو جگہ دی. ماشاءاللہ وہ قرآن کے پورے مضمون کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ. الحمدللہ اتنی پیاری سورہ. اللہ نے ہم کو سکھایا اللہ سے کیسے مانگنا، اللہ کی تعریف کیسے کرنا. اللہ نے خود ہم کو سکھایا. اللہ اکبر. اس لیے سورہ فاتحہ بہت پیاری سورہ. ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے. فرض ہو تو بھی، سنت ہو تو بھی، نفل ہو تو بھی، جہری نماز ہو تو بھی، سری نماز ہو تو بھی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. عبادہ بن صامت کی حدیث کے اندر آیا کہ جو آدمی کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ کتنے صحابہ سے یہ حدیثیں آئی. تو اتنی پیاری سورہ ہے، اس لیے ہر رکعت میں اس کو بار بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ سورہ ہم کو اللہ نے دی ہے قرآن مجید کے ساتھ، اس کا معنی مطلب ہم کو سمجھ میں نہیں. باقی جتنے سورے ہیں ہمیشہ نہیں پڑھتے. قل هو اللہ انا اعطینا ہمیشہ پڑھتے کیا، لیکن سورہ فاتحہ ہمیشہ پڑھتے. اس کا معنی مطلب معلوم ہونا چاہیے نا. 4 رکعت ہے تو 4 رکعت میں پڑھے، سنت 4 رکعت تو 4 پڑھے، 8 مرتبہ ظہر میں دہراتے. الحمدللہ رب العالمین. تو پہلے تو ہم تو اس کا معنی مختصر جانیں. ساری تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے. یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں کرتی ہوں اللہ کے نام سے. رحمتوں والا ہے، نوازشوں والا ہے، اس کا نام لے کر میں شروع کرتا ہوں، شروع کرتی ہوں. ساری تعریفوں کے لائق اللہ ہے. اللہ کے اندر کوئی برائی نہیں، اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نیکی ہی نیکی، بھلائی بھلائی، خوبی ہی خوبی، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت. اب اس کی تعریف نہیں تو کس کی کریں گے جی. ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. تو انسان کو بھی تعریف بولتا نا، بڑا اچھا بچہ بھی تو کتنا اچھا ہے جی، یہ دیکھو پھول کتنا خوبصورت ہے. تعریف کرتے نا پھول کی، بچے کی. وہ تعریف اللہ کو پہنچتی. اللہ نے اس پھول کو خوبصورت بنایا، اللہ نے اس بچے کو خوبصورت بنایا، اس بچے کو ہوشیار بنایا. تم کسی کی بھی تعریف کرو وہ تعریف اللہ ہی کو جاتی. الحمدللہ رب العالمین. ایک حمد ہے عربی میں، ایک مدح ہے. حمد صرف اللہ کی، مدح وہ لوگوں کے لیے بھی کہیں گے. عربی کا لفظ ہے، اس لیے ہم اس میں زیادہ بولنا نہیں چاہتے. جو عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے. للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. سب کو اللہ پالتا ہے، چیونٹی کو بھی، ہاتھی کو بھی، مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، اللہ کے باغی کو بھی، سچکش کو بھی، کمیونسٹ کو بھی، کون کو نہیں، سب کو اللہ پالتا. پیدا کیا نا اللہ، پالتا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها.
زمین میں جتنی ہے سب کی روزی اللہ کے حوالے ہے، سب کو روزی دیتا۔ اللہ کا دشمن اللہ اس کو بھی روزی دیتا، اللہ اکبر۔ اس لیے ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، اللہ ہم کو کچھ نہیں دیا، کافروں کو دیا، عیسائیوں کو دیا، یہودیوں کو دیا۔ ارے وہ رب العالمین ہے جی، دنیا میں سب کو دیتا، آخرت میں صرف تم کو دے گا، مسلمانوں کو دے گا، اور جو بھی اللہ پر ایمان لائے، اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لائے ان کو دے گا، صرف ہم کو دے گا، دنیا میں سب کو دے گا۔ کافر کو بھی دیتا، بلکہ کافر کو زیادہ دیتا، ہم کو کم دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر جو نیکی کا کام کرتے ہیں، صدقہ کرے، خیرات کرے، اسپتال بنائے، کچھ بھی کیے نا، یتیم خانہ بنائے، ان کا نیکی کا کام ہے نا، قیامت میں تو بدلہ نہیں، اللہ اسی جنت میں دیتا۔ بڑے بڑے مالدار ہو جاتے ہیں کچھ کام کر کے، ان کو یہی دیتا اللہ تعالیٰ۔ ہاں، اس لیے ہم سے زیادہ ان کو دینا چاہیے، یہی سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک بات تو یہ بھی، جب یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ بولتا میرا بندہ میری تعریف کیا، حمیدنی عبدی، اللہ اکبر۔ یہ کان سے سنتے، دل کے کان سے دیکھو، ہم کو سکھایا اللہ، وہ تعریف کیے تو اللہ ہماری تعریف کرتا، بڑا اچھا بھائی تو میری تعریف کرتا کیا، اللہ اکبر۔ دیکھو کتنا مہربان ہے جی اللہ ہمارے ساتھ۔ یہی سب سوچتے پڑھتے رہتے ہیں نا تو نماز میں مزہ ملتا۔ الرحمن الرحیم، رحمتوں والا ہے، بے انتہا رحم کرتا ہے۔ اللہ بولتا اثنا علی عبدی، اللہ ایک بندہ میرا ایک دوسرے طریقے سے میری تعریف کیا۔ دیکھو رحمان اور رحیم دونوں کا مطلب ہے رحمتوں سے بھرا ہوا، ہر ایک پر رحم کرتا۔ غصہ کرے تو کافروں کو بارش برسائے گا کیا؟ ان کو کھانا دے گا کیا؟ نہیں، اللہ کی رحمت، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو ہے، چیونٹی کو، بچھو کو، سانپ کو، سب کو ہے اللہ کی رحمت۔ لیکن یہ رحمت آخرت میں صرف بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہاں رحمت نہیں۔ کافروں کے لیے، جو عیسائی اور یہودی ہمارے پیغمبر کے زمانے کے بعد آئے، ایمان نہیں لائے، ان کے لیے رحمت دنیا میں۔ رحمان اور رحیم کہا کہ رحمان کا مطلب ہے دنیا میں رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب ہے آخرت میں رحم کرنے والا۔ ایسا فرق بھی کیے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، اللہ تیری رحمتوں کے بغیر یہ قطرہ نہیں برس سکتا، تیری رحمت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تیری رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن صرف اللہ مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ ہم تو بولتے ہیں نا یہ میرا گھر جی، یہ میری کار، یہ میرا بنگلہ، یہ میرا فلاں۔ قیامت میں کون تو بولے گا کیا ہے اس کے پاس؟ دنیا میں مالک سب ہی، زمین کا مالک ہے، کھیت کا مالک ہے، باغ کا مالک ہے، سب ہے، قلم کا مالک ہے، گھڑی کا مالک ہے۔ وہاں جی لمن الملک اليوم، اللہ قیامت میں پوچھے گا کیا بھی ہے کیا کوئی؟ میں مالک، میں اس کا اونر، بولنے والا للہ الواحد القہار، وہاں کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا قیامت کے دن کا مالک۔ اب یہ بولے تو اللہ کیا بولتا؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو کا اعتراف کیا کہ صاحب قیامت آنے والی ہے، ساری سلطنت اللہ کی ہوگی۔ دیکھو ہر چیز کا جواب اللہ دیتا، اس لیے اتنی پیاری سورہ، اس کو بولتے سورۃ الشفا، سورۃ الفاتحہ، کتنے نام اس کے، اللہ۔ اب یہاں تین باتیں ہوگی اللہ کی تعریف کر کے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی سے کچھ مانگنا ہو تو تعریف کر کے مانگنا۔ کسی کے پاس مانگنا ہے، بھائی آپ بڑے اچھے بھائی، آپ سے تو بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے،
اور ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، 100-200 روپے خرچ دیتے کیا؟ پہلے تعریف کر کے مطلب کی بات اللہ سکھایا، جاتے ہیں 200 روپے خرچ دو جی دیتا ہوں، نہیں دیتا، پہلے ان کی ذرا تعریف کرے تو پھر اس کا اللہ سکھائے۔ ہمارے پیارے نبی فرمایا اللہ سے مانگنا رہے تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ سے مانگو۔ دیکھو اب اللہ کی تعریف ہو گئی۔ اب 2 باتیں کہتا ہے آدمی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک اقرار ہے، ایک سوال ہے۔ اقرار کیا؟ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، رکوع نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے، کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، نظر و نیاز نہیں کریں گے، اور صاف فلاں نہیں کریں گے۔ توحید کا پکا اقرار۔ ایاک نستعین، مدد مانگنا تو تجھے سے مانگیں گے اللہ، کسی سے نہیں مانگیں گے۔ ایک اقرار ہے اور ایک دعا ہے، تجھے سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ بندہ میری تعریف کر کے میں اقرار کیا میری عبادت کرتا ہوں اور مجھ سے مانگتا ہے، اب میری مرضی، یہ میرے اس کے درمیان ایک معاہدہ یا پیکٹ ہے، اب مانگنا چاہیے نا، مدد مانگتے ہیں، کیا مانگیں جی؟ سب سے بڑی مدد اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا راستہ سیدھا ہے، اس میں کیا بھی کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، آسان شریعت، ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے راستے نکلے۔ آدمی سیدھے راستے پر چلے گا تو جنت تک جائے گا، ادھر ادھر چلے گا گر جائے گا، بھٹک جائے گا، مر جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے پر کون چلے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے نبی، شہداء، صالحین، صدیقین، یہ 4 گروہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں سیدھا راستہ بتا کے ان کو دنیا کے واسطے ایک نمونہ بنایا۔ نبی تو سب کے واسطے نمونہ ہے، سب جانتے ہیں۔ صالحین، نیک لوگ، توحید میں مضبوط، قرآن حدیث کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ شہداء، جو کہ اللہ کے راستے میں گردن کٹا دی، جان دے دی اللہ کے دین کے واسطے، یہ شہداء، ان کا راستہ بتا۔ ہم کو بھی ویسی توفیق دے اللہ، تیرے واسطے گردن نہیں کٹائے تو کم سے کم گردن جھکا سکے، نماز پڑھ سکے، تیری شریعت کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر سکے، وہ تو کرو۔ والصدیقین، سچے لوگ جو اللہ سے وعدہ کیے ہم تیرے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو اقرار کیے دنیا میں آنے سے پہلے، ویسے 4 گروہ کا راستہ ہم کو بتا۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کا راستہ نہیں اللہ جن پر تو نے غصہ کیا۔ کون لوگ ہیں؟ یہودی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو پر غصہ کیا، ان کو بندر بنایا، ان کو سور بنا، سب کا اللہ نے۔ لیکن 2 راستے اللہ ہم کو مت بتا بول کر 2 کے راستے ہی پر چلتے، یہ سب سے مصیبت ہے۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھ کر بھی کچھ اللہ یہودیوں کا راستہ مت بتا، اللہ یہودیوں کی عادتیں، یہودیوں کی خصلتیں، یہودیوں کے فیشن، یہودیوں کے اللہ وہ نہیں اللہ۔ اب ساری دنیا یہودیوں کے پیچھے جا رہی ہے، ساری یہودیوں کے بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرنا، یہودیوں کا طریقہ استعمال کرنا، یہودیوں کا کھانا، اتنی سلطنت رکھے پوری دنیا کے اندر بڑے جتنے بزنس ہیں 300 ہیں تو 280 یہودیوں کے ہیں اور 20 عیسائیوں کے ہوں گے۔ کیا جی، سبحان اللہ، سب یہودی کے معلوم ہو کر بھی یہ یہودی بناتا، یہ یہودی بناتا، یہودی بناتا، کھاتے پیتے کچھ بھی غص، دل میں نفرت بھی، یہودیوں کا غصہ۔
ہمیشہ کچھ بھی لڑائی آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، یہودی آ کر فلسطینیوں کو مانتا ہے، فوراً پورے دنیا میں اعلان کرتے ہیں بھائی کوئی بھی پیپسی کولا نہیں پینا، بھائی کوکا کولا نہیں پینا، بھائی اللہ صاحب زیادہ بیکار ہوتا. سبحان اللہ. بولتے اللہ صلی اللہ یہودی کا راستہ نہ کہا. یہودی کے بہت اچھا ہے، یہودی کے وہ جو مزیدار ہے نا، کھانا ہضم نہیں وہ چاہیے. کیا جی تم بولتے یہودی کا راستہ نہیں اللہ، یہودی کی چیزیں چاہیے کیا تم کو؟ اچھا وہ کوئی وہ ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پاؤڈر ایریل کیا ہے نا، کتنی چیزیں یہودی کو معلوم بھی نہیں ہم لوگ. کولگیٹ بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، سب یہودیوں کی. 340 کمپنیوں میں 320 318 کمپنیاں یہودیوں کی، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں بولتے ہیں وہ سب. ویسے ہے کہ صاحب یہودی ہوائی جہاز بھی خریدتے تو یہودی کا خریدنا پڑتا، وہی بناتے. کیا ہماری دعا میں اثر نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہوائی جہاز بنانے والا بناتا. یہ تو یہ بولے اللہ یہودی کا راستہ نہ کو، لیکن یہودی کے پوری چیزیں ہم کو چاہیے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے رہنے سہنے سے. ضالین عیسائیوں کا راستہ بھی نہیں اللہ، عیسائیوں کا بھی حال ہے. کرسچن اسکول ہم کو چاہیے، انگریزی ہم کو چاہیے، انگریزی فیشن ہم کو چاہیے، پیٹ ہم کو چاہیے، کوٹ ہم کو چاہیے، ٹائی ہم کو چاہیے، سب وہ گھر ان کے ماڈل ہم کو چاہیے، سب ہم کو چاہیے عیسائیوں کا، لیکن ان کا راستہ نہیں چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے جی؟ سبحان اللہ. مانگتے اللہ سے لیکن اللہ کو ٹھگاتے جی. نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہودیوں کا کیا طریقہ تھا؟ 10 رکعت پڑھا تو 2 رکعت پڑھیں گے، 30 دن کا روزہ رکھا تو 15 دن کا رکھیں گے، جتنا بولتے اس سے کم کریں گے. یہ کیسا؟ تو دین میں گھٹانا بدعت، دین میں کم کرنا گناہ. عیسائی کیا کرتے ہیں؟ 10 رکعت پڑھا تو 40 رکعت پڑھتے ہیں، 1 مہینہ کا روزہ رکھا تو 4 مہینے کا روزہ رکھتے ہیں. زیادہ اس کو بولتے ہیں افراط تفریط. تفریط کم، افراط بڑھا دینا. دونوں کے بیچ میں مسلمان جتنا بولا اللہ، جیسا بولا اللہ اتنا ہی کریں گے، ویسا ہی کریں گے ہر چیز میں. بے حساب نفل پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول کیا بے حساب نفل پڑھو بولے کیا؟ کہیں بھی پڑھتے ہیں بھائی؟ نہیں پڑھنا. روز نفل، زہر کے بعد 4 رکعت، زہر سے پہلے 4 رکعت نہیں پڑھنا. نفل کبھی پڑھنا کبھی چھوڑنا، فرض ہمیشہ، سنت موقدہ ہمیشہ. نفل کو فرض کا درجہ نہیں دینا. تو بیچ کی امت، بہت اوپر بھی نہیں جانا، بہت نیچے بھی نہیں کرنا. جتنا بولا، جیسے بولا، جو بولا اتنا ہی کرنا، ویسے ہی کرنا، وہی کرنا. ہم ویسے ہی ہیں. اللہ سے دعا کر لینا کہ اللہ ہم کو ایسے مت بنا. الحمدللہ ویسے. اب اتنا کہنے کے بعد کیا کہتا ہے انسان؟ آمین. اللہ ہماری دعا قبول کر لے. اللہ یہ سورہ فاتحہ میں نہیں ہے، اس وقت قرآن میں لکھ کر نہیں، لیکن ہمارے رسول جب بھی یہ سورہ پڑھے آمین بولے، اور یہ بھی بولے امام جب الضالین بولے تو آمین بولو. تو یہ سمجھ میں آ گیا نا اس سورہ کا مطلب. دوسری بات یہ ہے اللہ نے فرمایا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مکھی کی مثال دیا. تم جو قبروں کی پوجا کرتے، بتوں کی پوجا کرتے، مکھی ان کی مٹھائی کھا لی تو مکھی کو بھی تمہیں مار نہیں سکتے اور مکھی کے منہ کا بھی نکال نہیں سکتے. ان کی پوجا کرتے تو. دوسری بات یہ فرمائی جو شرک کرتے کتنے کمزور ہیں ان کا عقیدہ بولے تو مکڑی کا جالا نہیں ویسے. مکڑی کا جالا کتنا مضبوط ہے جی، کچھ بھی ہو تو ٹوٹ جاتا. لوگ بولتے ہیں کیا بھی قرآن کہتے ہیں
قرآن میں مکھی بھی مکڑی بھی سب بولتا ہے. بڑی کتاب کا تو بڑی مثال ہے نا کیا. اللہ نے کہا نہیں, اللہ سمجھانے کے والے اب بھی کم بھی بول سکتا. جو لوگ ایمان لائے ان کو کیا بھی اعتراض نہیں. جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ پوچھتے, اعتراض کرتے. کون کرتے ہیں؟ جو کہ اللہ کے عہد کو توڑتے. اللہ سے ہم نے عہد کیا, اللہ دنیا میں جا کر تیری عبادت کریں گے, تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. لیکن یہ لوگ دنیا میں آ کے کیا کرتے؟ عبادت, سب کی عبادت کرتے, اللہ کی نہیں کرتے. یہ دوسری بات اللہ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, جوڑنے کو کاٹتے. کیا جوڑنا ہے جی؟ رشتہ جوڑنا. باپ ظالم ہے, بے رحم ہے, باپ ہے, بیٹا باپ کو نہیں مار سکتا, گالی نہیں دے سکتا, باپ کو ستا نہیں سکتا, باپ سے زور سے بات نہیں کر سکتا, باپ کے سامنے نہیں چل سکتا. کیا بھی رہے گا جی؟ باپ کافر, ہاں جی اس کی بھی عزت کرنا, ہاں اگر کفر کرنا بولے تو نہیں. رشتے داری نہیں کاٹنا. ہماری رشتے داری پورے مسلمانوں کی ایک رشتے داری. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھائی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہ کرے. 3 دن کے اندر صلح صفائی کر لینا. یہ جتنے رشتے دار ہیں ان کا رشتہ باقی رکھنا. مجھے دعوت میں نہیں بلایا, مجھے شادی میں نہیں بلایا, مجھے فلاں نہیں دیا, میں جاؤں گا نہیں اس کو. یہ کیا طریقہ ہے جی؟ رشتہ دور کا ہو نزدیک کا ہو, پورے رشتے کا خیال کرنا. نبی کریم فرماتے ہیں جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو, عمر میں برکت ہو, رشتہ جوڑو. اللہ اکبر. جو بھی رشتہ جوڑتا ہے نا اللہ بہت برکت دیتا. یوں سمجھے آپ مہینے کو 5,000 روپے کماتے, آپ کے گھر میں 5,000 روپے کا خرچہ ہے, لیکن آپ کی خالہ یا پھوپھی یا چچا یا ماموں ذرا غریب ہیں, 5,000 میں لے جا کر 200-500 ان کو دو. کون کون رشتے دار ہیں, ان کو 50 روپیہ, ان کو 100 روپیہ, ان کو 200 روپے دو. دیکھو کتنی برکت ہوتی, بہت برکت ہوتی. لوگ کیا سمجھتے ہیں دیے تو بسائیں گا نہیں, دیے تو بساتا, نہیں دیے تو بساتا نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھو, دیے تو بچتا, بچائے تو چلتا, ختم ہو جاتا. خیال کرنا رشتہ داروں کا, یہ جانا, خیریت معلوم کرنا, کچھ بھی وہ غم ہے خوشی ہے. یہ کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد, ان کو لڑانا, ان کو جگانا, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, غلط بیپار کرنا, حرام بیپار کرنا, فلاں کرنا. 3 لفظ بولا اللہ تعالیٰ, اللہ کا تعلق توڑتے, رشتہ داری کو توڑتے اور زمین میں فساد کرتے. اب ان کا بدلہ کیا؟ اولئک هم الخاسرون بولا اللہ. یہی لوگ ہیں یقیناً پورے گھاٹے میں. تو 3 بولتا اللہ, یہ نہیں بولتا یہ لوگ گھاٹے میں نہیں, یقیناً پورے گھاٹے میں یہ لوگ ہیں. بولنا کیا عربی میں؟ اولئک خاسرون, ایسا بولا نہیں اللہ. اولئک بولا, ہم بولا, الخاسرون بولا. بہت بڑا نقصان, بہت بڑا نقصان انہیں کو ہوتا. یہ 3 کام نہیں کرنے والوں کا بڑا نقصان ہوتا. اس کے بیچ میں رشتہ. آگے بھی اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ. والدین کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا, ان کو ستانا نہیں, اف نہیں بولنا, ان کو جو خدمت کرنا, ان کا خیال کرنا. اللہ اکبر. آج ہے کیا ویسا؟ ماں باپ کو پہلے ستاتے, ماں باپ پڑھاتے, ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, فلاں بنائے, لیکن کیا ہے بھائی, انہیں بڑا بن گیا ڈاکٹر, انہیں فلاں ہو گیا, تو اس کی خدمت کرنا ماں باپ. بہت افسوس جی. والدین کا خیال کرو, رشتہ داروں کا خیال کرو. اللہ اکبر. یہ دیکھو اتنی پیاری آیت ہے یہ, لہٰذا اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. ہمارے تعلقات کسی سے اگر ناچاقی کے ہے, کچھ ہم سے کسی کو رنج ہے, رمضان آیا بھائی, تمہاری سب عبادت بیکار مت کرو, رشتہ داریوں کو رشتے کا حق ادا کرو, مسلمانیوں بھائیوں سے صلح صفائی کے ساتھ رہو,
کسی سے دشمنی بول چال نہیں ہے تو جھگڑا ختم کرو، بول چال شروع کر دو۔ رمضان کا مہینہ جی تمہاری سب عبادت بیکار چلے جائے گی نا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بے حساب لوگ یہ چھاپتے افطار اور سحری، اتنا غلط چھاپتے معلوم ہوتا کہ ان کا چاند الگ ہے، ان کا چاند الگ معلوم ہوتا۔ ہمارے یہاں کب ہے سحری کا وقت ختم ہوتا؟ 4:23 یا 24۔ اس میں لکھتے ہیں 4:01 کو ختم، 20 منٹ پہلے ختم کر۔ جاہل تبھی سحری کا سنت کا وقت تبھی شروع ہوتا۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ لا یزال الناس بخیر ما اخر السحور وعجل الفطر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی ان لوگوں پر جو کہ دیر سے افطار کرتے۔ 4 بجے شروع کرو، 4:20 کو ختم کرو۔ انہوں لکھ دیا 4 کو ختم، 4 کو شروع لکھنا، سنت کے مطابق 4 کو شروع، 4:20 پر 3 کو ختم۔ کتنے بڑے ظالم ہیں دیکھو بھائی، کہاں سے ملا جی ان کو؟ نعوذ باللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے صاحب سحری کا بھی ایسے ہوگا اور افطار کا بھی ایسے ہوگا کہ صاحب لکھیں گے جو چاہے لکھیں گے، جتنا چاہے لکھیں گے۔ اللہ ان سب کو توفیق دینا۔ ایسے غلط لوگ سب ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لہٰذا یہ سب چیزیں کھانا چاہیے۔ سحر کی دعا، نویت صوم غد عن اداء فرض رمضان ہادی ثنا للہ تعالی، یہ کہاں ہے جی؟ کون سی کتاب میں اللہ کو بتاؤ؟ کم سے کم 1000 روپیہ تو میں تم کو دوں گا، بتاؤ یہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ ملک سنت بک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت فتقبل منی، اس کے کچھ جملے حدیث میں ہیں، لیکن یہ نویت صوم غد عن اداء فرض رمضان ہذہ السنۃ للہ، یہ کہاں ہے بھائی؟ اس کا ایک لفظ بھی نہیں ہے جی، پھر بھی اس کو لا کے شائع کر کے بانٹتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سب کرتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، اب یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، قرآن کی باتوں پر عمل کیجیے، دنیا میں بھی آخرت میں اللہ ہم کو کامیابی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا، سعادتوں کا، عبادتوں کا، تلاوتوں کا، صدقات و خیرات کا مہینہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمتوں کو بلند کرے تاکہ ہم پوری طرح تراویح بھی پڑھ سکیں، رمضان کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور سب اس کے علاوہ بھی نیکی کے کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں رکھ کے ایمان کی حالت میں بلا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔